ایک نوجوان خوبصورت عورت کے پیروں کے نیچے آنے والی مٹی کو اکٹھا کیوں کر رہا تھا؟ ایک بابا قبرستان میں بیٹھا کرتا تھا، اس کے تعویذ اور دم بڑے مشہور تھے۔ ایک نوجوان اس بابے کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے، بابے کو سلام کرتا ہے۔ بابا اس سے پوچھتا ہے کہ بیٹا کیسے آنا ہوا؟ تو وہ نوجوان اس بابے سے کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے میرے ہمسائے کی بیوی سے محبت ہے، آپ کوئی ایسا تعویذ دیں، کوئی ایسا دم کریں کہ وہ عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر میری طرف مائل ہو جائے، مجھ سے شادی کر لے۔ تو اس بابے نے نوجوان سے کہا کہ جاؤ اس عورت کے پیروں کی مٹی اکٹھی کر کے میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ نوجوان وہاں سے اٹھتا ہے اور اس عورت کے گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب وہ عورت اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو یہ نوجوان چوری چھپے اسے دیکھ لیتا ہے۔ وہ عورت آگے چلتی جاتی ہے اور چوری چھپے یہ نوجوان اس کے پیروں کے نیچے آنے والی مٹی کو اکٹھی کر کے ایک شاپر میں ڈالتا جاتا ہے۔ جب یہ نوجوان اس عورت کے پیروں کی مٹی لے لیتا ہے، پھر قبرستان میں چلا جاتا ہے اور اس بابے کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ عورت کے پیروں کے نیچے آنے والی مٹی کو میں اکٹھا کر لایا ہوں۔ تو وہ بابا کچھ پڑھ کر اس مٹی پر دم کرتا ہے اور اس نوجوان سے کہتا ہے کہ جاؤ اس مٹی کو کوئی پرانی قبر ڈھونڈ کر اس کے اوپر پھینک دو۔ تو وہ نوجوان ایک پرانی قبر پر جاتا ہے اور وہ مٹی اس قبر کے اوپر پھینک دیتا ہے۔ پھر وہ نوجوان واپس آتا ہے اور بابے سے پوچھتا ہے کہ اس کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ تو وہ بابا کہتا ہے کہ میں پڑھائی کروں گا، میں دم کروں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ 40 دن تو نے کوئی نیکی نہیں کرنی، کوئی نیک عمل نہیں کرنا، 40 دن کے اندر اندر تیرا کام ہو جائے گا۔ وہ نوجوان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر 40 دن گزرنے کے بعد وہ نوجوان واپس اس بابے کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ بابا جی میرے مسئلے کا کیا بنا؟ تو وہ بابا کہتا ہے کہ میں نے بڑی پڑھائی کی ہے، بڑے دم کیے ہیں، لیکن میری پڑھائی ناکام ہو گئی ہے۔ ضرور تو نے کوئی نیک عمل کیا ہے، میں نے تجھے کہا تھا نا کہ کوئی نیکی نہیں کرنی۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے کوئی نیکی نہیں کی، میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی جمعہ نہیں پڑھا، یہاں تک کہ میں نے کسی کو سلام تک نہیں کیا، تو پڑھائی کیسے ناکام ہو گئی؟ بابے نے کہا کہ ذرا سوچو، ضرور تو نے کوئی نیکی کی ہوگی۔ نوجوان اپنے ذہن پر جب زور ڈالتا ہے تو یاد آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب میں ایک راستے سے گزر رہا تھا تو اچانک مجھے ٹھوکر لگی، تو راستے میں اینٹ پڑی ہوئی تھی، میں نے اس اینٹ کو پکڑا اور راستے سے ہٹا دیا تاکہ کوئی دوسرا بندہ گر نہ جائے۔ تو بابے نے کہا کہ دیکھا نا، تو نے نیکی کی ہے، کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اسی لیے میرا پڑھنا پڑھانا اور میرے یہ تعویذ دم وہ اثر نہیں کر سکے۔ تو نوجوان سوچنے لگا کہ یار میں نے ایک عورت کی خاطر 40 دن اپنے رب کا نام نہیں لیا، اللہ کی نافرمانی کی، لیکن ایک چھوٹی سی نیکی اس نے قبول کر لی، وہ کتنا رحیم ہے، تو میں اس کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کے پیچھے کیوں لگا ہوا ہوں؟ تو اس نوجوان نے وہاں پر بیٹھے بیٹھے سچے دل سے اللہ پاک سے معافی مانگی کہ یا اللہ یہ گزرے ہوئے 40 دن معاف کر دینا، اور وہاں سے اٹھا اور توبہ کرنے لگا
کہ کاش میں 40 دن اللہ پاک کی عبادت کر لیتا تو میرے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں اکٹھی ہو جاتی۔ تو دوستو دیکھیے، ایک چھوٹی سی نیکی نے اس عامل کے سارے تعویذ اور اس کا پڑھنا پڑھانا اس کو ضائع کر دیا۔ تو دوستو کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اور مخلوق کی خاطر اپنے رب کو کبھی بھی ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔